مفتی صاحب یہ بتائیں کہ کن کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے؟ تو دیکھیں میرے بھائی، بعض چیزیں ایسی ہیں کہ وہ بظاہر دیکھنے میں تو لگتا ہے کہ روزہ ٹوٹ گیا، لیکن ان سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو مسائل کا علم ہونا چاہیے۔ اس میں جو چیزیں ہیں وہ یہ ہیں کہ زبان سے اگر آپ کوئی چیز چکھ کر اس کو پھینک دیں، تھوک دیں، تو اس سے روزے میں کوئی اثر نہیں پڑتا۔ عموماً جیسے خواتین نمک وغیرہ چکھتی ہیں، میٹھا چکھتی ہیں افطاری سے پہلے، افطاری بناتے ہوئے، تو اس سے روزے کے اندر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں اگر چکھ کر اس کو اندر نگل لیں تو پھر تو ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح رمضان کے اندر آنکھ میں اگر دوائی ڈالیں تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ آنکھ میں دوائی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، جبکہ کان اور ناک میں پاری ڈالنے سے دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ناک اور کان جو ہیں ان کا ڈائریکٹ منفذ ہے اندر حلق تک، وہ ڈائریکٹ پانی اندر چلا جاتا ہے، دوائی چلی جاتی ہے، جبکہ آنکھ جو ہے وہ منفذ اصلی نہیں ہے، مطلب آنکھ سے ڈائریکٹ اندر نہیں جاتا ہے، حلق میں دوائی نہیں جاتی۔ تو اس لیے آنکھ میں اگر دوائی ڈالیں گے تو اس سے روزے کے اندر انشاءاللہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ کوئی شخص رمضان میں بھول جائے اور بھول کر کھا پی لے، اس کو بعد میں یاد آئے کہ یار اب میں تو روزے میں تھا اور میں نے کھا پی لیا، تو اس کا کیا حکم ہے؟ بھول کر کھانا پینا ایسا ہے کہ گویا وہ اللہ کی طرف سے ایک ضیافت تھی جو ہو گئی، اس سے روزے کے اندر کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ روزہ ٹوٹتا ہے، نہ مکروہ ہوتا ہے، نہ روزہ فاسد ہوتا ہے۔ بس کھانے پینے کے بعد، بھول کر کھانے پینے کے بعد وہ اس کو اگر یاد آ جائے، جہاں یاد آئے ادھر چھوڑ دے، اگر یاد نہ بھی آئے تو کھا پی لے، پیٹ بھرے، کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ اللهم صل على سيدنا محمد، يا رب صل وسلم دائما